جتنے تانترک تھے، جادوگر تھے، انہوں نے کہا راجا جی ہماری بات اگر مان لیں، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہے، ہم اس کو نہیں مار سکتے، صاف بتا رہے ہیں آپ، چاہے ہمیں مار دو یا کچھ بھی کرو، ہم لوگ نہیں کر سکتے کچھ بھی، لیکن ایک مشورہ ضرور دے سکتے ہیں۔ راجا نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہا مشورہ میرا یہی ہے کہ اگر مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ ہے اس فقیر کا کہ جو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا اور کبھی بھی حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہیں جانے دیتا۔ ایک فقیر تھا، اس کے کچھ خدمتگار تھے، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور لوگوں کو یہی تلقین کرتا تھا، لوگوں کو یہی درس دیتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کریں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان آئے تھے تو انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا تھا، راجہ پرتھوی راج سے ملاقات ہوئی۔ راجہ پرتھوی راج نے بہت زیادہ کوششیں کی تھیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، خواجہ غریب نواز یہاں سے چلے جائیں، اپنے اونٹ بٹھا لے، جے پال جوگی کو بلایا، اور وہ سارے واقعات ہوئے تھے۔ تو اللہ والے جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی فقیر تھا، درویش تھا، یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام تھے۔ تو یہ لوگ چلتے جا رہے تھے اور ایک ایسی جگہ ٹھہرے کہ جہاں کا راجہ بہت زیادہ ظالم تھا، وہ ظالم تھا، وہ ظلم کرتا تھا لوگوں پر، لیکن اس کے تانترکوں نے یہ اسے بتا رکھا تھا کہ راجہ صاحب یہاں پر ایک ایسا بھی اللہ والا آئے گا، ایک ایسا بھی بندہ آئے گا کہ جس کے ہاتھوں آپ مارے جائیں گے اور آپ کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ تو وہ مانتا نہیں تھا، کہتا تھا تم لوگ یہ تمہاری جو تانترکی ہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اور تم نہ جانے ایسا کیوں کہتے ہو، مجھے یقین نہیں ہے، مجھے بھروسہ نہیں، کوئی آئے گا اس کے ہاتھوں میری موت ہوگی، میرا محل تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، میرے سپاہی مار دیے جائیں گے، ایسا میں نہیں مانتا۔ لیکن یہ جو اللہ والے، یہ درویش جب اس جگہ ٹھہرے تو ایک ایسی جگہ ٹھہرے جہاں پر وہ طوائفیں زیادہ رہتی تھیں، وہ طوائفوں کا محلہ تھا، اسی جگہ پر جا کے یہ لوگ ٹھہر گئے۔ جیسے ہی وہاں پر یہ لوگ ٹھہرے، لوگوں کو پتا چلا کہ کچھ درویش آئے ہیں، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ بابا یہ سب طوائفوں کی جگہ ہے، یہاں سب طوائفیں رہتی ہیں، آپ لوگ یہاں نہیں ٹھہر سکتے، آپ اگر ٹھہرو گے تو پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہاں طوائفوں کے گھر ہیں، یہاں لوگ آتے جاتے ہیں، تو آپ کا یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں ہے، لوگ آپ پر تانا ماریں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ اللہ والے تھے۔ ان کے ساتھ جو خدام تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے شیخ کا یہ حکم ہے اور ہمارے شیخ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ تو وہ لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے آپ لوگ رہتے ہو تو رہو، ہمیں بتانا ہمارا کام تھا، ہم نے بتا دیا۔ اچھا، یہ درویش جو تھے وہاں پر رہنے لگے، یہ اللہ کا نیک بندہ، یہ فقیر اور اس کے وہ جو ساتھ میں خدام تھے یہ وہاں پر رہنے لگے۔ تو ایک دن ایسا تھا، پہلے جو معاملہ تھا وہاں کا وہ یہ تھا کہ جو طوائفیں رہتی تھیں تو وہ شام کا بازار لگتا تھا، شام ہوتی تھی جیسے ہی چراغ جلنے لگتے تھے، خوشبو بیچنے والے، پھول بیچنے والے پھول بیچنے لگتے تھے، خوشبو بیچنے لگتے تھے، لوگ آتے تھے، خوشبو خریدتے تھے، پھول خریدتے تھے، اور وہ طوائفیں وہاں پر رہتی تھیں، وہ شام سجتی تھی، وہ بازار لگتا تھا اور وہاں پر وہ غلط کام ہوتے تھے۔ جیسے یہ اللہ والے وہاں پر پہنچے، انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا، کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے تو روز بازار لگتا تھا، لیکن آج کیا ہے کہ ماحول بدلا ہے، پھول بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے اپنے پھول لے کر آئے، خوشبو لے کر آئے، بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی کوئی وہاں پر آتا وہ ایک دم خوف زدہ ہو کر واپس چلا جاتا، جیسے ہی کوئی آتا خوف زدہ ہو کر واپس چلا جاتا۔ لوگ پوچھے تھے بھائی کیا ہوا؟ کہتے کچھ نہیں ہوا، بس وہاں پر خوف لگتا ہے۔ ایسے ہی کافی ٹائم ہو گیا، لوگ آتے تھے اور خوف زدہ ہو کر واپس ہو جاتے تھے۔ پھول بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے پوچھتے تھے بھائی کیا ہوا؟ روز تو آپ پھول خریدتے تھے، خوشبو خریدتے تھے، آج کیوں نہیں؟ تو وہ لوگ کہتے تھے آج بڑا خوف لگ رہا ہے، ادھر جانے کا دل نہیں کر رہا، آج میں نہیں جا رہا۔ اس طریقے سے باتیں کرتے، تو یہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، لوگ آتے اور واپس ہو جاتے، آگے کوئی بڑھتا ہی نہیں ہے، طوائف کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ طوائفیں سب دروازے پر بیٹھی، پتہ چلا کہ درویش آئے ہوئے ہیں، وہ فقیر آئے ہوئے ہیں اور وہ یہیں پر ڈیرا انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ وہی کر رہے ہوں، انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو بات جو تھی بادشاہ تک پہنچائی گئی، بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ آئے،
اور کہا کہ تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے. تو جو خدام تھے انہوں نے کہا دیکھو ہم اپنے شیخ کے حکم سے یہاں ٹھہرے، ہمارے شیخ ہم کو بتا دیں گے ہم چلے جائیں گے. کہا تمہارے شیخ کون ہے؟ کہا وہ خیمے میں ہے. تو سپاہی جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھے اور اس اللہ والے کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں بول پائے اور واپس چلے گئے. اب ادھر طوائفوں کا جو کام تھا، وہ ان کا جو کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ کوئی آ ہی نہیں رہا تھا. تو جتنی طوائفیں تھیں وہ سب اس اللہ والے کے پاس گئیں اور کہا بابا ہم نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، ہم نہیں جانتے آپ کہاں سے آئے ہیں، لیکن ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے. آپ ایسا کریں آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، یہ ہمارا محلہ ہے، ہمارا کاروبار ہے یہاں پر، آپ چلے جائیں، آپ کی وجہ سے یہاں پر سب کچھ ختم ہو رہا ہے. تو اس اللہ والے نے کہا میں نے آپ کو منع کیا، میں نے کسی کو کچھ کہا ہے؟ کہا آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس اللہ والے نے کہا کہ ہم لوگ تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے، تمہیں کہیں جانا ہے تو یہاں سے چلی جاؤ. طوائفوں نے یہ سنا تو واپس چلی آئیں. اور وہ یہی تھا کہ بازار پہلے لگتا تھا، اب بازار ختم ہو گیا، اب کوئی بھی ادھر نہیں جاتا تھا، اسے خوف لگتا تھا. پھول والوں کے پھول بکنا بند ہو گئے، خوشبو والوں کی خوشبوئیں بکنا بند ہو گئیں. بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ ایک اللہ والا آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام ہیں، کچھ خادم ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ طوائفوں کا بازار بھی ختم ہو گیا اور کاروبار بھی ختم ہو گیا. اور وہ ایک الگ منصوبہ لے کے آیا ہے اور اس نے وہاں پہ ڈیرا لگایا ہوا ہے. سپاہی گئے تھے، سپاہیوں کے کہنے سے وہ واپس نہیں جانے والا. بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا، وزیر نے آ کے خداموں سے کہا کہ تم لوگوں کو ابھی نکلنا ہوگا، ابھی یہ ملک یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ بہت زیادہ تم پچھتاؤ گے، بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ گے. تو خداموں نے کہا کہ ہم اپنے شیخ کی بات مانتے ہیں، کسی کی بات نہیں، تمہاری بات نہیں، تمہارے راجا کی بات نہیں، کسی کی بات نہیں مانتے. شیخ کہتے ہیں ہم ابھی چلے جائیں گے. کہا کہاں ہے تمہارے شیخ؟ اندر بیٹھے تھے. کہا وہ دیکھو خیمے کے اندر ہے. وہ وزیر جیسے ہی اس اللہ والے کے پاس گیا اور اللہ والے کی آنکھوں میں دیکھا تو کچھ بول ہی نہیں پایا اور واپس چلا آیا بادشاہ کے پاس. لگا بادشاہ وہ مجھے بہت شکتیشالی نظر آتا ہے، وہ مجھے بہت شکتیشالی دکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا، میں واپس چلا آیا. بادشاہ نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو یار تم لوگ، جتنوں کو بھیجا سب یہی باتیں کہتے ہیں. تانترکوں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، کہا ایسا ہے کہ ایک بابا آیا ہوا ہے، ایک فقیر آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، طوائفیں پریشان ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، تم لوگوں کو چاہیے کہ اسے یہاں سے بھگا دو. تو تانترکوں نے کہا، جادوگروں نے جب وہ سب معائنہ کیا، کہا راجا ایسا مت کرو، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ ایک شخص آئے گا، ایک اللہ والا آئے گا کہ جس کے ذریعے سے آپ بھی تباہ ہو جاؤ گے، آپ کا محل بھی برباد ہو جائے گا اور آپ کے ظالم سپاہی بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ والا وہی شخص ہے. تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو کچھ الگ بے چینی ہوئی، لیکن اگر ڈر کا اظہار کرتا تب لوگ سمجھ جاتے کہ یہ بادشاہ ڈرپوک ہے. اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں خود ہی دیکھ لوں گا، میں خود ہی اپنے طریقے سے دیکھ لوں گا. وہ لوگ سمجھاتے رہے کہ راجا جی اس میں مت پڑیے، اس میں مت پڑیے ورنہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم لوگ بہت آگے تک کی دیکھ رہے ہیں اور جہاں ہماری پہنچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی پہنچ شروع ہوتی ہے، وہاں سے اس کا کام شروع ہوتا ہے. ہم لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے جہاں تک اس کی ہے. تو جب راجا کو سمجھایا تو راجا لیکن سمجھا نہیں. ادھر کیا تھا، طوائفوں نے جب یہ دیکھا تو وہ وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلی گئیں، اس محلے کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں. وہ اللہ والے نے خداموں کو حکم دیا کہ جاؤ جو طوائفوں کے گھر ہیں ان کو گرا دو، ان کو توڑ پھوڑ دو اور اس زمین کو بالکل سادہ کر دو، وہاں پر سارے گھر ہیں جو طوائفوں کو بھی ختم کر دو. اب وہ خدام جب آئے تو وہ گھر توڑنے لگے تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ سپاہی، ان کا ایک سردار آ رہا ہے. اس نے کہا بلند آواز سے چیختے چلاتے ہوئے آیا اور کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، یہ میری زمین ہے، یہ میرے مکان ہے، یہ میرے گھر ہیں، تم ان کو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو خدام نے کہا کہ ایسا ہے، ہم اپنے شیخ کی بات مانتے ہیں، ہمارا شیخ ہمیں جو کہتا ہے ہم وہ مانتے ہیں، اور ہمارے شیخ اگر منع کر دیں گے تو ہم مان جائیں گے. شیخ نے ہمیں بولا ہے یہ سب کرنے کو، ہم شیخ کی بات مانتے ہیں، آپ کون ہم نہیں جانتے، آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو کہا تمہارے شیخ کون ہے؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ والا بھی آ گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو یہ میرے گھر ہے، یہ میری زمین ہے،
اس کو اگر توڑو گے تو ہم تمہیں چین سے رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں مار مار کے یہاں سے نکال دیں گے۔ اس اللہ والے کو جلال آ گیا، کہا ٹھیک ہے تو اپنی طاقت آزما لے، دیکھ لیں، دیکھتے ہیں تو کیا کر لیتا ہے۔ خداموں کو حکم دیا جلدی جلدی توڑو، وہ توڑنے لگے۔ وہ اس نے اپنی تلوار نکالی اور سامنے کھڑا ہو گیا، کہا نہیں مانو گے تو قتل کر دیں گے۔ اس اللہ والے کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس نے اپنی لاٹھی کو اٹھایا اور ایک لاٹھی اس کے ماری، وہ وہیں پر مر گیا۔ اتنی زیادہ وہ لاٹھی میں طاقت تھی کہ ایک لاٹھی میں ہی وہ مر گیا۔ اس کے اور جو سپاہی تھے انہوں نے دیکھا تو بھاگتے ہوئے راجا کے پاس گئے، راجا صاحب ایسا ہو گیا۔ راجا خود اپنے چند سپاہیوں کو لے کر، وزیر کو لے کر دوڑتا ہوا آیا اور کہا دیکھو ہم آپ سے ملاقات تو کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن آپ سے ملاقات کرنی پڑی، آپ لوگ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ نہیں تو آپ کو گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس اللہ والے نے کہا اچھا تو آپ پھانسی پر لٹکا دیں گے، آپ ہیں کون جو اتنی جرات کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ تو وہ جو راجا تھا وہ بہت زیادہ غصہ میں آ گیا کہ مجھے نہیں جانتے، میری زمین پر رہتے ہو، مجھے نہیں جانتے۔ اس اللہ والے نے کہا تیری زمین؟ یہ سب اللہ کی زمین ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، تیری زمین کب سے ہو گئی؟ لوگوں کے صرف نام بدلتے ہیں، آج تیری ہے تو کل کسی اور کی ہوگی، ایسے ہی چلتا ہے یہ رواج، ایسے ہی اس دنیا میں یہ کام ہوتے ہیں، تیری زمین کب سے ہو گئی؟ تو راجا اور غصہ ہو گیا اور کہنے لگا وزیر سناؤ ذرا اس کو، سناؤ میرا جو فرمان ہے۔ وزیر نے وہ تختی کھولی اور سنانے لگا کہ ایک تو آپ لوگ بغیر اجازت راجا کی یہاں پر رہنے لگے، دوسری چیز آپ نے طوائفوں کو بھی یہاں سے بھگا دیا، تیسری چیز آپ یہ گھر یہ مکان توڑ رہے ہیں، اور چوتھی چیز آپ نے ایک سردار کو قتل کر دیا۔ یہ چار چار گناہ آپ نے کیے ہیں، اس کے سبب آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ طوائفوں کو میں نے نہیں بھگایا، طوائفیں خود گئی ہیں، اور یہ جو مکان توڑنے کی بات ہے یہ تیرے مکان نہیں ہے، تیری زمین نہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور یہ ناپاک گھر ہیں، ان کو ہم توڑ کر برابر کر رہے ہیں۔ اور رہی بات تو کہتا ہے تیرے سردار کو مارا، تیرے سردار کو نہیں۔ ایک کتا بھونکتا ہوا ادھر آیا تھا اور وہ ہمارے کام میں دخل دے رہا تھا، ہمیں کام کرنے سے منع کر رہا تھا، اور اس نے ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی اور ہم پر بھونکا اور ہم پر جھپٹا تو ہم نے اسے مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ راجا نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ کتا وہ میرا سردار تھا۔ سپاہیوں نے بھی کہا کہ ہاں وہ سردار تھا، سردار کو مارا اس فقیر نے کہا وہ صرف ایک کتا تھا اور اس کتے کو میں نے مار دیا اس لیے کہ وہ مجھ پر جھپٹا تھا۔ راجا نے حکم دیا سپاہیوں کو جگہ کھودو جہاں پر اسے دفن کر دیا تھا، کہا اگر وہ سردار نکلا تو ہم تمہیں یہیں پر قتل کر دیں گے۔ اس اللہ والے نے کہا ایسا تو تم ہرگز کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو، ابھی کیا صرف کہہ لو، لیکن دیکھ لو، کھود کر دیکھ لو سردار نکلتا ہے یا کتا نکلتا ہے۔ جب وہ زمین کھولی گئی، وہ مٹی ہٹائی گئی تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ایک کتا دفن تھا، وہ کتا ہی دفن تھا۔ اس اللہ والے کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، اتنی طاقت تھی کہ اس نے کہہ دیا کتا ہے تو کتا ہی۔ یہ اللہ والے یہ نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ان کے منہ میں کبھی بھی حرام لقمہ نہیں جاتا، اور جس کے منہ میں حرام لقمہ نہ جائے اور اللہ کا نیک فرما بردار بندہ ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو جو راجا تھا وہ غصے میں واپس چلا گیا، اور جانے کے بعد اس نے کچھ تانترکوں کو بلایا، کچھ جادوگروں کو بلایا، کہا دیکھو تمہیں اس فقیر کو مارنا ہے، اس فقیر کا قتل کرنا ہے، اب تم کیسے کرو گے کیسے نہیں کرو گے تم جانو، نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے۔ وہ جتنے تانترک تھے، جادوگر تھے، انہوں نے کہا راجا جی ہماری بات اگر مان لیں، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہے، ہم اس کو نہیں مار سکتے، صاف بتا رہے ہیں آپ، چاہے ہمیں مار دو یا کچھ بھی کرو، ہم لوگ نہیں کر سکتے کچھ بھی، لیکن ایک مشورہ ضرور دے سکتے ہیں۔ راجا نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہا مشورہ میرا یہی ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچ جائے، حرام لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچ جائے تو اس کی طاقت کم ہو جائے گی، وہ کم شکتیشالی ہوگا اور ہم لوگ زیادہ شکتیشالی ہوں گے جو اس پر بھاری پڑیں گے۔ اگر اس کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے گا پھر اس کی کوئی بھی طاقت کام نہیں آئے گی، پھر ہم لوگ اسے آسانی سے مار سکتے ہیں۔ راجا نے کہا ٹھیک ہے۔ تو راجا نے کیا کیا؟ خنزیر کا گوشت پکوایا، پکوانے کے بعد اپنے سپاہیوں کے ہاتھ اور وزیر کے ہاتھ ان لوگوں تک پہنچایا، وہ اللہ والے تھے، ان تک پہنچایا تو خداموں کو جب وہ گوشت دیا تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ راجا نے آپ کے لیے کچھ کھانے پیش کیے ہیں، کھانا بھجوایا ہے اور راجا آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو کہا اچھا۔ خداموں نے وہ لے لیا،
تو جیسے ہی اس اللہ والے نے دیکھا، وہ اللہ والا جب آیا اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں، خداموں کے ہاتھوں میں وہ کھانے ہیں، تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ راجا نے بھجوایا ہے، یہ کھانا ہے، کہا کھانے کے لیے۔ اللہ والے کو ایک دم جلال آ گیا، کہا اسے جلدی سے پھینکو۔ جلدی سے اس کو پھینکا گیا، کہ تم نے یہ کھانا لے بھی کیسے لیا؟ تمہیں معلوم یہ کیا ہے؟ جب اللہ والے نے ان خداموں کو بتایا، کہا تمہاری جہاں تک پہنچ نہیں ہے وہاں ہماری پہنچ ہے۔ جب راجا کی دال نہیں گلی تو اس نے جادوگروں کے کہنے پر یہ خنزیر کا گوشت بھیجا ہے تاکہ ہمارے پیٹ میں یہ حرام لقمہ جائے اور وہ ہمیں آسانی سے مار سکے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جلدی سے اس کھانے کو پھینکا گیا، پھر اسے جلال آیا۔ پھر جو جلال آیا تو ایک دم زلزلہ آ گیا، محل ہلنے لگا، اور ہلتے ہلتے وہ محل ٹوٹنے لگا، اور ٹوٹ کے وہ پورا محل دھس گیا۔ راجا اور سپاہی سب اسی میں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ والوں کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ جب تک اللہ والوں کو کوئی نہیں ستاتا ہے تو اللہ والے شانت رہتے ہیں، لیکن جب اللہ والوں کو ستانے لگتا ہے کوئی، جب اللہ والوں پر آ جاتی ہے تو پھر وہ چھوڑتے بھی ایسے نہیں۔